نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان دن میں کئی دفعہ سنتا ہے، کئی دفعہ دہراتا ہے۔ آپ دیکھیں جب اذانیں ہوتی ہیں تو اللہ اکبر کی اذانیں ہوتی ہیں، اور ہر جگہ اللہ بڑا ہے۔ اور عقل کوئی انسان اگر تھوڑا سا بھی توجہ کرتا ہے اذان کی طرف تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر نماز پڑھتا ہے تو اس وقت بھی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر، اٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ یقیناً سب سے بڑا ہے، اور اس میں مسلمانوں میں ذرہ بر بھی اختلاف نہیں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے ملکوں کے اندر جا کے دیکھیں، وہاں عدالت کے اندر پاکستان کو ہی دیکھ لیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اللہ کے لیے بنا تھا، وہاں عدالت میں جائیں اور جج صاحب سے کہیں جج صاحب اللہ اکبر ہو، کہ اگر یقیناً اللہ اکبر تو آپ کہیں جج صاحب میرا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیجئے، قرآن کریم سے کیجئے۔ وہ جج صاحب کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ قرآن تو میں نے بھی نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کسی بینک میں چلے جائیں اور بینک کے مینیجر سے بڑا ہی مہذب انداز سے بات کریں اور اسے کہیں دیکھیں یہ جو تم جاب کر رہے ہو، یہ جو بینک کی نوکری کر رہے ہو، یہ تم ایک سودی سسٹم کی خدمت کر رہے ہو۔ سود کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس سودی نظام اور اس سسٹم کے خلاف، تو تم اس کی جگہ پہ اور جاؤ۔ وہ بینک ملازم تھوڑا تو برداشت کرے گا، اگر آپ نے اپنا آواز اس پر ذرا تھوڑا سا بھی لمبا کیا، وہ اپنے گارڈ کو بلائے گا اور کہے گا کہ اس مولوی صاحب کو یار باہر لے جاؤ اور اس سے جان چھڑاؤ میری۔ تو یقیناً ایسا ہی آپ طرز عمل دیکھتے ہیں۔ کیا عدالت میں اللہ اکبر نہیں ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح نا۔ آپ اس پہ سوچیں کہ ہماری معیشت کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو معاشی نظام ہے، یہ بینکوں کے اندر، کیا وہاں اللہ اکبر نہیں ہے؟ آپ تو بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اچھا اس کو چھوڑیں، اپنے گھر میں آ جائیں، اپنی معاشرت کے اندر دیکھیں، میڈیا کے اندر دیکھیں۔ ہر گھر میں ہمارا میڈیا گھسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ جو ٹی وی پر، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ جو چیزیں دیکھتے ہیں، وہاں ان پڑھے لکھے انٹلیکچول صحافیوں سے رابطہ کریں اور انہیں بڑے ہی مؤثر انداز سے انہیں سمجھائیں کہ اللہ اکبر۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ اکبر۔ لیکن یہ اگر ہم فحاشی یعنی میڈیا پہ نہ پیش کریں تو ہماری ریٹنگ نہیں بڑھتی، ہمارا میڈیا نہیں چل سکتا۔ تو اس وجہ سے آپ اپنا آواز اور نصیحت اپنے پاس رکھیں۔ یہ اتنا بڑا تضاد، آخر آپ ایک عقل مند انسان ہیں، تو اتنے تضاد کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو یقیناً یہ اثر آپ کی نفسیات پہ بھی کرے گا، آپ کی شخصیت کو بھی کمزور کرے گا۔ اور آج مسلمان اگر کمزور ہیں، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اتنے بڑے تضاد کے ساتھ جب آپ زندگی گزاریں گے، آخر اس سے نکلنا ہے نا، تو کم از کم اگر آپ ابھی کچھ نہیں کر سکتے تو نکلنے کا کچھ سوچے تو صحیح۔ تو اس کے لیے میں نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، اور بہت آسان سوال اور آسان جواب، وہ ترتیب سے اگر آپ کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس فساد اور اس تضاد میں جو ہم مبتلا ہیں، اس سے نکلنے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور کیسے نہ دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت ہے، اور آپ نے امت کے لیے جو بھی خیر ہے اس کا بتایا ہے اور جو بھی شر ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اتنی بڑی جاہلیت سے آپ نے نکالا انسانیت کو اور خیر کی طرف لے کر آیا، تو کیا انہوں نے حل نہیں بتایا؟ یقیناً بتایا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سیرت پڑھے، احادیث پڑھے، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی مل جائے گی۔ کھانے پینے کے آداب، سونے کے آداب، گفتگو کے آداب، نشست و برخاست کے آداب، سارے ہر پہلو پر رہنمائی، بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے یقیناً۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب امت اتنے بڑے گمبھیر مسائل میں اور اتنے بڑے تضاد میں مبتلا ہو جائے تو اس کا حل نہ ہو؟ لیکن اصل مسئلہ یہ بھی نہیں ہے، اصل مسئلہ بڑا یہ ہے کہ حل کوئی
آنا ہی نہیں چاہتا. آنا بھی کوئی اتنا بڑا، اس سے بھی پہلے حل کی طرف کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا. تو میں آخری آپ سے حضرات سے درخواست ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ اور خالص اللہ کے لیے یہ جو آسان سوال اور جواب کی صورت میں فہم دین اور اس اجتماعی حل کی جو میں نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، اس کو اگر آپ کر لیں گے تو یقیناً آپ بڑے اعتماد سے لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں اس کا حل تو موجود ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے کبھی اس پہلو سے قرآن اور سنت کا مطالعہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.